ایک فتنہ اہل باطل بھی ہے جو ایسی چیزوں کو عام کرتے ہیں جو انسان کے دین کو خراب کرتی ہیں. شیعہ، اسی طرح سے منکرین حدیث، اسی طرح سے خوارج، اسی طرح سے اور کئی یعنی احمدیہ، قادیانی، اسی طرح سے عیسائی، یہودی، یا اسی طرح سے وہ ملحدین جو کسی خدا کو ہی نہیں مانتے، گاڈ کو ہی، کانسیپٹ کو ہی نہیں مانتے. ان کی باتیں سن کے آدمی کیا کرتا ہے؟ ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ لوگ کیا بولتے ہیں. ان کی باتیں سن کے میں ان کا رد کرنا چاہتا ہوں. مت جا کنارے، پاؤں پھسلے گا. نہیں، میں بہت احتیاط سے جاؤں گا. مت جا، ڈوب جائے گا. نہیں، میں تیروں گا. آدمی جاتا، ہم نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو. 2 لوگوں کو تو میں خود جانتا ہوں، منع کہ مت سنو پھیٹے والے کو. نہیں، دیکھتے ہیں کیا بول رہا وہ. شیعہ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنے اوپر اتنا اعتماد آدمی کرتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ شیطان کہاں سے آ سکتا ہے. بھئی آدم علیہ السلام جنت میں ہیں بلا واسطہ. اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. سمجھنے میں کوئی بہت بڑی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، لیکن شیطان نے کیسا ان کو دھوکہ دیا. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. کھاؤ بادشاہ بن جاؤ گے، کھاؤ فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشگی کی زندگی ملے گی. وہی کھلا دیا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا. کوئی فرشتہ آ کے نہیں بولا تھا، براہ راست اللہ نے حکم دیا تھا، لیکن وہی کروایا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم دنیا میں، فتنوں کی دنیا میں ہیں. آپ کس بھرم میں ہیں، کس امن میں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. اور ہم اپنے اوپر مطمئن ہیں، نہیں مجھ کو کچھ نہیں ہوتا، میرا ایمان پہاڑوں کے جیسا مضبوط ہے، میں بہت سٹڈی کیا ہوں، میرے پاس سب چیز کی دلیل ہے، میرے پاس کمپیوٹر بھی ہے. آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اپنے اوپر اعتماد آپ نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور بتوں سے بچنے کے لیے کہ وَجْنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. جس نے خود بتوں کو توڑا وہ دعا کیا کر رہا ہے اللہ سے؟ اے اللہ مجھ کو بچا لے، میری اولاد کو بچا لے کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت میں نہ پڑ جائے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے میرے رب، ان بتوں نے کئیوں کو گمراہ کر دیا ہے، اے اللہ مجھ کو بھی بچا ان سے. بت گمراہ کرتے ہیں. جیتے جاگتے انسان جو کفر و شرک کی باتیں کریں اور صلاحیت کے ساتھ اور پڑھ لکھ کے کریں اور کنفیوز کرنے کی صلاحیت ان کے پاس ہو، یہ گمراہ نہیں کریں گے. ان سے بچنا چاہیے. بعض اوقات نوجوانوں سے کہا جاتا ہے مت سنو اس کو معتبر علماء کو سنو. ان کی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں. علم شیطان سے بھی لیا جاتا ہے. آیت الکرسی کی حدیث آپ نے نہیں سنی؟ آیت الکرسی کی حدیث کیا ہے؟ شیطان نے آ کے 3 راتوں تک چوری کرنے کی کوشش کی، پکڑے اس کو، آخر میں بتایا کہ دیکھو ایک چیز بتاتا ہوں، چھوڑ دو مجھ کو. کیا ہے؟ روزانہ رات کو جو آیت الکرسی پڑھے گا کیا ہوگا؟ رات بھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ رہے گا اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. کہ دیکھو یہ کس نے سکھایا؟ شیطان نے. تو علم شیطان سے بھی لیا جا سکتا ہے. ادھورا علم انسان کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو مشہور مقولہ ہے نیم حکیم خطرے آدھا حکیم تھے. مجھ کو کھولنا تو آتا ہے لیکن بند کرنا نہیں آتا ہے. ایسا آپ اس کے پاس دیں گے اپنی مشین؟ نہیں. بھئی شیطان کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا روز کاپی پین لے کے جاتے تھے؟ آپ سوچئے. ایک غلط آدمی ایک صحیح بات اگر کہے تو علم والے سے تصدیق ہونے کے بعد اس کی تصدیق کی جائے گی. یہ ایک الگ ہے. ویریفیکیشن ایک الگ چیز ہے. یس دیٹ از کریکٹ، یہ ٹھیک ہے. کہ کل کو کہ یہودی کہے اللہ ایک ہے، کل کو کوئی مشرک کہے سب کا مالک ایک، ہم بولیں گے ہاں صحیح. لیکن بولے دیکھو سب کا مالک ایک بولا، صحیح بات بولا، کل سے اس کے پاس ٹیوشنز کو جائیں گے ہم لوگ. علم حاصل کرنا ایک الگ مسئلہ ہے اور کسی کی بات کو صحیح ہے بولنا ایک الگ مسئلہ ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے
اس کو نبی پر پیش کیا، خود سے گھر پہ جا کے عمل نہیں شروع کر دیا. اچھی بات معلوم پڑی، چلو آج رات سے میں عمل شروع کرتا ہوں. کیا ضرورت ہے پوچھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا ایسا نہیں. لہذا کوئی آدمی کوئی بات کرتا ہے اس کو استاد نہیں بنایا جائے گا اس کی صحیح بات کی وجہ سے. ایک بہت الگ مسئلہ. آج دیکھیں آپ انٹرنیٹ پہ ان کی بات بہت اچھی لگتی ہے، دل نرم ہو جاتا سننے کے بعد، اسی لیے تو منع کر رہے ہیں. اگر نہیں اچھی لگتی تو کیوں منع کرتے بھائی؟ ویسی تو چھوڑ دیتا. لیکن تیرا دل اس پر آئے گا، جب تیرا دل اس پر آئے گا اور محبت دل میں بیٹھ جائے گی تو منع کرنے والا غلط دکھے گا. جلتے آپ، اس کے فالوور زیادہ ہے، آپ کے کم ہیں، آپ جلتے ہو کہ آپ کو چھوڑ کے میں اس کو سن رہا ہوں. جب انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے تو الٹا ہی سوچتا ہے. وہ گمراہی کے دائی، بچنا ان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے. بعد کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹ بولیں گے دین پر، اللہ پر جھوٹ بولیں گے، رسول پر جھوٹ بولیں گے، علماء پر جھوٹ بولیں گے. کذاب، دجال دھوکے باز ہوں گے، باتوں کو اپنی زبان کی صلاحیت سے مکس اپ کریں گے، تلبیس کریں گے. کہا یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، ایسی سی باتیں تمہارے پاس لے کے آؤ گی جو تم نے سنی نہیں ہوں گی، تم نے بھی نہیں، تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں، سلف سے وہ باتیں نہیں آئی ہوں گی. اوپر کے طبقات سے وہ بات نقل در نقل نہیں پہنچی ہوگی، ایک نیا قول آیا ہوگا، قول جدید. ایسی سی باتیں لے کر آئیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوگی، نیا ہی قول ہے، یہ نیا ہی فتویٰ ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا 1400 سال میں، مجھ کو سمجھ میں آیا کیونکہ میں دلیل دے رہا ہوں. اب دلیل سے جو چاہے نکالو. سلف کا فہم کیوں ضروری ہے کہ ایک آدمی قرآن و حدیث سے کچھ بھی نکال سکتا ہے، توڑ مروڑ کے کوئی بھی میننگ اس کو دے سکتا ہے. تو کہا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار ان سے بچ کے رہنا. لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں. گمراہ کر دیں، تم ان کی بات مان کے گمراہ ہو جاؤ ان کے ساتھ، یا فتنے میں ڈال دیں، تم ان کی بات سن کے ان کے پیچھے تو نہ جاؤ لیکن اپنے دین میں بھی کنفیوز ہو جاؤ، فتنے میں پڑ جاؤ. وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، معلوم ہے یہ بھی فتنہ ہے، وہ تم کو فتنے میں ڈال سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو منکرین حدیث کا رد کرنے کے لیے ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، پھر خود ان کے دل میں حدیث کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے. قادیانیوں کا رد کرنے کے لیے ان کے بیانات سنتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر خود ان کے دل میں بعض مسائل کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے. جب تو پختہ نہیں کیوں گیا اس میدان میں؟ اہل علم کا میدان ہے، وہ کریں، یا ان کی تربیت لے کر تو کر، لیکن اس سے پہلے اگر تو تیرے گا ڈوب جائے گا. نہیں کر سکتا ہے، علم نہیں ہے، مشکل ہوگی. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اہل باطل ہے، ان کا فتنہ ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لغیر الدجال اخوفنی علی امتی. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے کہا ایک چیز ایسی ہے کہ تم پر مجھے اس کا خوف دجال سے بھی زیادہ ہے، دجال سے بھی زیادہ ہے. قالها ثلاثا، 3 بار آپ نے بات کہی. قال قلت یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفك على امتك. کہا اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ دجال سے بھی بڑھ کے آپ کو اپنی امت پر کون سی چیز ایسی ہے جس کا خوف ہے؟ دجال سے بھی بڑھ کے آپ ڈرتے ہیں امت کے بارے میں، نقصان کے سلسلے میں. قال ائمتا مضلین، گمراہ رہنما. امام کہتے ہیں جو لیڈر ہو، اس کو ایسے رہنما، ایسے رہبر جو خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. مضلین، دوسروں کو گمراہ کرنے والے. عام آدمی کوئی بیوقوف لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتا، اتنا یاد رکھیے ہمیشہ. ایک بیوقوف آدمی لوگوں کو بیوقوف بناتا نہیں، وہ بہت ہوشیار رہتا ہے، وہی بیوقوف بناتا ہے.
لہٰذا ایسے دنیا میں ہمیشہ گمراہ لوگ رہیں گے جن کے پاس بولنے کی صلاحیت رہے گی، دلائل کو توڑ مروڑ کے اپنے اغراض اور اپنی خواہشات اور اپنے فلسفوں کو اس میں بھرنے کی صلاحیت ان میں ہوگی۔ وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور ایک ایسے دین پر لے جائیں گے جو اسلام نہیں ہے۔ ان سے بچ کے رہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کا فتنہ ہے